بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس باب میں ہم مختلف عوامل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور ان عوامل کی عمل کی وجہ سے جو زمینی نقوش بنتے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ دریا کے بارے میں پڑھا تھا، پھر گلیشیئر کے بارے میں، پھر ہوا اور ہوا کی عمل کی وجہ سے جو زمینی نقوش بنتے تھے ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ لہروں کی وجہ سے یا لہروں کے عمل کی وجہ سے کون سے زمینی نقوش بنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ لہریں کیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پانی کی ارتعاشی حرکت کو یا پانی کی اوپر نیچے حرکت کو ہم لہریں کہتے ہیں، یعنی لہریں یہ اوپر نیچے پانی کی حرکت کو کہتے ہیں۔ یہ عموماً اور عام طور پر دریاؤں اور جھیلوں میں بنتے ہیں۔ جس طرح دریا، گلیشیئر اور ہوا زمین کی سطح پر مختلف نقوش بناتے ہیں، اسی طرح لہریں بھی سطح زمین پر مختلف زمینی نقوش بناتے ہیں۔ اور وہ عوامل جو تین طرح کے کام کرتے تھے، یعنی عمل انتقال، عمل تہنشینی اور عمل کٹاؤ، اسی طرح لہریں بھی یہ تین کام سر انجام دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہوا کی عمل کی وجہ سے جو زمینی نقوش بنتے ہیں وہ ہمیں زیادہ طور پر صحرا میں ملیں گے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا اور کہا تھا کہ گلیشیئر کی عمل کی وجہ سے جو زمینی نقوش بنتے ہیں وہ ہمیں زیادہ تر پہاڑوں میں ملیں گے۔ تو لہروں کی عمل کی وجہ سے جو زمینی نقوش بنتے ہیں وہ ہمیں ساحل سمندر پر ملیں گے، یعنی یہ لہریں جو تین طرح کے اعمال کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں، چاہے عمل تہنشینی ہو، چاہے عمل کٹاؤ ہو اور چاہے عمل انتقال ہو، وہ ہمیں ساحل سمندر پر ملیں گے۔ تو لہروں کی وجہ سے، لہروں کی کٹاؤ کی وجہ سے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ تین طرح کے کام کرتے ہیں، تو کٹاؤ کی عمل سے بننے والے زمینی نقوش، ان میں سے نمبر ایک ہے کیپ اور بے۔ یہ کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ساحل سمندر دو طرح کے مٹیریل سے بنا ہوتا ہے۔ ایک مٹیریل ہوتا ہے سخت اور ایک مٹیریل ہے نرم۔ ساحل سمندر پر یہ دونوں مٹیریل یہ جو ہوتے ہیں یہ ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ جب لہریں آتی ہیں تو وہ جو نرم مٹیریل ہے وہ اس کو کاٹتے ہیں، یعنی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور جو سخت مٹیریل ہے وہ اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، اور جو لہریں آتی ہیں وہ ان کو مزاحمت پیش کرتے ہیں۔ تو نتیجے میں ایک ساخت وجود میں آتا ہے جو بالکل اسی طرح ہوتے ہیں۔ یہاں جو مٹیریل ہے یہ سخت مٹیریل ہے، اور یہاں جو مٹیریل ہے وہ نرم مٹیریل ہے۔ تو جب لہریں آتی ہیں تو وہ سخت مٹیریل اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، کیونکہ وہ لہروں کو زیادہ مزاحمت پیش کرتے ہیں اور وہ پانی کی طرف ابھرے ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کیپ۔ یعنی جو مٹیریل پانی کو مزاحمت زیادہ پیش کرتے ہیں اور وہ لہروں کی طرف ابھری ہوئی ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کیپ۔ اور جو مٹیریل نرم ہوتے ہیں وہ لہریں اور پانی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں
اور نتیجے میں ایک ساخت وجود میں آتا ہے جو اندر کی طرف ہو، یعنی یہ اندر کی طرف جاتا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں بے، یعنی یہ جو لہروں کے سامنے ہوتے ہیں اس کو کیپ کہتے ہیں، اور یہ جو اندر کی طرف ہوتا ہے، یہاں جو نرم مٹیریل ہوتے ہیں وہ پانی اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور یہ جو ساخت ہوتا ہے یہ اندر کی طرف ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بے۔ دوسرے نمبر پر ساحل سمندر پہ جو ہمارے پاس زمینی نقوش بنتے ہیں وہ ہیں کڑی چٹانیں۔ تو ہم نے پہلے بتایا کہ جو لہریں آتی ہیں وہ 3 طرح کے کام کرتے ہیں، یعنی عملی تہنشینی بھی کرتے ہیں، عملی کٹو بھی کرتے ہیں، اور عملی انتقال بھی کرتے ہیں۔ تو جو مواد لہریں اپنے ساتھ لے آتی ہیں اور وہ ساحل سمندر پر جمع ہو جاتے ہیں تو وہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ان کے ڈیپوزیشن اور ان کی تہنشینی کی وجہ سے ایک ڈلوان وجود میں آتا ہے، اور یہ بالکل ایک دیوار کی طرح ہوتے ہیں اور بالکل سخت ہوتا ہے۔ تو ایسے ساخت کو اور ایسی سٹرکچر کو جو بالکل کڑا ہو اور دیوار کی طرح ہو اور سخت ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کڑی چٹان۔ تیسرے نمبر پر جو ہمارے پاس ساحل سمندر پر یہ جو زمینی نقوش بنتے ہیں وہ ہے سمندری غار۔ کبھی کبھار لہریں تیز آتی ہے اور یہاں ساحل سمندر پر جو چٹانیں ہوتی ہیں وہ ان چٹانوں کی بنیاد کو وہ ان کو کاٹتے ہیں، یعنی یہ چٹانیں ہیں اور یہ ان کی بنیادیں ہیں۔ تو یہاں جب لہریں آتی ہیں تو وہ ان چٹانوں کی بنیادوں کو یہ ان کو کاٹتے ہیں اور ان میں مختلف قسم کے غار بناتے ہیں۔ تو یہ غار چونکہ سمندر میں بنتے ہیں اور یہ یہاں جو مٹیریل ہے اور جو چٹانیں ہیں وہ بھی سمندر میں ہیں، تو اس غاروں کو ہم کہتے ہیں سمندری غار۔ اور یہ جو تینوں سٹرکچر اور ساخت وجود میں آتے ہیں یہ لہروں کے کٹو کی عمل کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، اور یہ سب اگر یہ کیپ اور بے ہے، کڑی چٹانیں ہیں اور یہ سمندر ہے، یہ سب ہمیں ساحل سمندر پر ملیں گے اور ساحل سمندر پر ہمیں نظر آئیں گے۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ دوسرے عوامل کے بارے میں پڑھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔